صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بلا اشتعال بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے کہا آپریشن بنیان مرصوص سے بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاتمے میں لا دیا۔ پاکستانی قوم اور اس کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا افواج پاکستان کے بہادر افسران و جوانوں نے وطن کی حفاظت کا قوم سے کیا وعدہ پورا کیا۔ شہداء پیکج کا اعلان کیا جا چکا۔ شہدائے وطن کو بھولے ہیں، نہ بھولیں گے اور نہ ان کے اہل خانہ کو تنہا چھوڑیں گے۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے، 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوان شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کے مطابق بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ان کی بہادری، لگن اور غیر متزلزل جذبہ حب الوطنی کی ایک لازوال مثال ہے جسے قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو، کہا بھارت نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے علم ہو گیا تھا کہ کتنا سنگین نقصان ہو چکا۔ ہمیں یقین تھا ہماری صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت کو زمین اور فضا میں شکست دیں گے۔ پانی کا رخ موڑنے کی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی۔ ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا شہریوں اور جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ پاک بھارت حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی۔ 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام واقع ہونا سیکیورٹی ناکامی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے میں میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان میں زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ مسئلہ جو ہے کشمیر کا، یہ بھی مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سلامتی قوم کی قرارداد ہے۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ بھارتی عوام نے کرنا ہے۔ بھارت کے پاس ہمارے خلاف کوئی شواہد ہیں تو سامنے لائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر کے حل کی بات خود ٹرمپ نے کر دی۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں کشمیر، سنتاس معاہدہ اور دہشت گردی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے ایک شکست خوردہ، ایک بزدلانہ اور ایک بہت ہی تکلیف سے بھری ہوئی ایک سپیچ کی، جس کے اندر ان کا ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 10 تاریخ کو ہم پہ حملہ ہی کر دیا۔ تو بھائی جان جو 3 دن سے آپ فرما رہے تھے اس کے بعد آپ باز نہیں آ رہے تھے، تو اس کو پھر آپ کو جواب جو ہے وہ آپ کی زبان میں دینا ضروری ہو گیا تھا۔ شکست خوردہ نریندر مودی نے گزشتہ روز بزدلانہ اور تکلیف سے بھری تقریر کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے گا تو ہمیں جواب دینا آتا ہے۔ مودی اور اس کے کارندے اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، لیکن دشمن سے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینا ہمارا فرض تھا۔
पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है और खित्ते में देर पा अमन का ख्वाहां है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कादिर पटेल ने कहा, नरेंद्र मोदी ने गलत कौम से पंगा लिया है। पाकिस्तानी कौम ने भारत के खिलाफ जंग में भरपूर जज्बा दिखाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आला हुकाम से अमरीकी सदर का तारुफ कराया। अमरीकी सदर की तवाज़ुन रवायती कहवे से की गई। सदर ट्रंप सऊदी क़यादत से मुलाकात और खलीज तावन काउंसिल के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ वसी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। सदर ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI टैक्स दायरा बढ़ाने पर इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं, टैक्स की शरह कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और न्यूजीलैंड के साबिक कोच मार्क हेसन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, उम्मीद है मार्क हेसन अपने तजुर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल देंगे। मार्क हेसन PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।